سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولویزم کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کی علمی حیثیت کو نہیں دیکھا۔ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مولویوں کی علمی داغ کو جو وہ سمجھتے تھے ہم بڑے صاحب علم ہیں، سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو جاگ کی طرح بٹھا دیا۔ بس سب لوگ بس کس لیے ہوئے کہ وہ اس عقیدے کی ترجمانی کرنا چاہتے جو عقیدہ ان کو یہود و نصارہ نے دیا۔ ظاہری طور پر دکھنے میں مسلمان نظر آ رہے تھے، کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو سید اعلی حضرت نے بتلایا یہ جو تمہیں عقیدہ دے رہے ہیں نا کہ نبی مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ تم جو بعد میں اصال ثواب کرتے ہوئے جائز نہیں ہے، تمہارا درود و سلام پڑھنا جائز نہیں ہے، اس طرح کے عقائد کو لوگوں تک پہنچانا ان لوگوں نے اپنا مشن بنا لیا تھا۔ تو سید اعلی حضرت نے ان تمام لوگوں کو نیست و نبود کر کے حقیقی معنی کے اندر لوگوں تک دین حق کو پہنچایا اور بتلایا کہ لوگوں حقیقت کے اندر مذہب اسلام کس کو کہا جاتا ہے۔ تو سید اعلی حضرت نے جب اپنے فتاوی جات دینا شروع کیے نا تو پھر وہ لوگ خود کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر سید اعلی حضرت ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ وہ لوگ خود یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے، کس لیے؟ انہیں بھی پتا تھا ہمارے اکابرین کے عقیدے درست نہیں تھے، ہمارے بڑوں کے عقیدے درست نہیں تھے۔ تو بعد والوں کو جب اس چیز کی اصلاح ہوئی کہ واقعتاً سید اعلی حضرت کا قلم حق کے اوپر مبنی تھا اور انہوں نے حق بیانی سے کام لیا، تو سید اعلی حضرت کو انہوں نے حق پر سمجھتے ہوئے یہ بیان جاری کیا کہ اگر آپ ہمیں ہمارے جو اکابرین ہیں ان کو اگر کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے، اس لیے کہ آپ کفر کو دیکھ کر اگر کفر پر خاموش رہیں، اس کو تائید کر دیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے بھی کفر کر دیا ہے۔ تو اس لیے سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے نفیس طریقے کے ساتھ لوگوں کو دین متین کی طرف گامزن کیا۔ آپ کا بچپن ہے، سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی، اتباع سنت اور آپ کے پاکیزہ اخلاق کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 3.5 سال ہے۔ آپ نے ایک لمبا کرتا زیب تن کیا ہوا ہے، نیچے شلوار نہیں، کپڑا موجود نہیں تھا، آپ نے فقط ایک جبہ کے طور پر ایک لمبا کرتا جو ہے وہ زیب تن کیا ہوا ہے۔ آپ گھر سے نکلے کچھ سامان لینے کے لیے، جب باہر نکلے تو وہاں پر کیا دیکھا کہ ایک گاڑی گزر رہی ہے، اس گاڑی کے اندر کچھ طوائفیں موجود ہیں، ناچنے والی گانے والی موجود ہیں۔ تو سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک نظر اٹھی اور ان پر پڑ گئی۔ عمر دیکھنا اور دور اندیشی دیکھنا کتنی ہے، بصارت کتنی ہے، دین کا فہم خالق کائنات نے اگر بچپن میں ہی عطا کر دیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ سید اعلی حضرت کا چنو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے خالق کائنات نے فرما دیا تھا۔ سید اعلی حضرت کا انتخاب آپ کے پیدا ہونے سے پہلے خالق کائنات نے کر دیا تھا کہ اے احمد رضا، تم نے دنیا پر جا کر کوئی اور کام نہیں کرنا، تم نے فقط کام کرنا ہے تو دین مصطفیٰ کا کام کرنا ہے۔ 3.5 سال کی عمر ہے، آپ کی نظر اچانک پڑتی ہے، آپ جلدی سے اپنا کرتا اٹھاتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر کر لیتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ظاہری طور پر آپ کا سطر ننگا ہو گیا، کرتا اٹھایا اپنی آنکھوں پہ رکھا، سطر ننگا ہو گیا۔ عورتیں ہنسنے لگیں، مذاق کرنے لگیں کہ احمد رضا یہ کیا کر رہا ہے، جو چیز چھپانے کی تھی اس کو ظاہر کر دیا، جس کو نہیں چھپانا چاہیے تھا اس کو چھپا لیا۔ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت 3.5 سال کی عمر میں، جب بچہ صحیح طریقے سے بات کرنا بھی نہیں جانتا، بات کو سمجھنا بھی نہیں جانتا، آپ کا تقویٰ پرہیزگاری کیا تھی؟ آپ نے فرمایا یہ بات کان کھول کے سن لو، سب سے پہلے یہ بہکتی ہیں پھر اس کے بعد دل بہک جاتا ہے۔ اگر آنکھیں بہکیں گی تو دل بہکے گا، آنکھیں بھٹکیں گی دل بھٹکے گا، اگر آنکھیں گمراہ ہوں گی تو دل گمراہ ہوگا، یہ برائی دیکھیں گی تو دل برائی پر آمادہ ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو چھپایا اس لیے ہے
تاکہ میں تمہیں دوبارہ دیکھ نہ سکوں. تو یہاں پر لکھنے والے نے لکھا سیدی اعلیٰ حضرت چاہتے تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ بھی رکھ سکتے تھے، لیکن یہاں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا، یا ویسے آنکھوں کو بند نہیں کیا، یا ویسے اپنا چہرہ پھیر کر بات کو ختم نہیں کیا. آپ نے کپڑا اٹھا کر آنکھوں پہ رکھ کر لوگوں کو سمجھ بوجھ دی. آپ نے لوگوں کو یہ فکر دی کہ لوگوں سن لو، جس کو لوگ آنے والے وقت میں اپنا امام مانیں گے، وہ امام اتنا اعلیٰ تھا، وہ امام اتنا اعلیٰ فکر کا مالک تھا کہ وہ امام بچپن کے اندر یہ بات سمجھانا جانتا تھا کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے اندر کچھ ایسا کر جاؤں، ابھی بچپن ہے میرا، چھوٹا ہے. تو یہ بات اس وقت سمجھائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف آنکھیں چھپانے سے برائی نہیں چھپتی، بلکہ نفس پر بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، نفس پر بھی قابو پانا پڑتا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس اعتبار سے اپنے بچپن کے اندر ہی یہ عمل کر کے لوگوں کو بات بتلائی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ یہ خالق کائنات جس کو چاہتا ہے یہ عطا فرما دیتا ہے. یہ فہم، یہ علم، اپنا فضل جس کو چاہتا ہے خالق کائنات عطا فرما دیتا ہے. تو حضرات محترم، اس لیے ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے قائل ہیں کہ آپ بچپن سے ہی دین کا فہم رکھنے والے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے،